الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين وستعبد قبائل من أمة الأوثان وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے احوال کے مطابق ان کے بارے میں اور ان کی صفت کے بارے میں مستقبل میں آنے والے بہت سی چیزوں کے بارے میں پیشن گوئی کی اور ان کے بارے میں بتایا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے اوصاف پیدا ہو جائیں گے. مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگ مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے، جو مسلمانوں کے سربراہ ہوں گے، وہ مشرکوں کے خیر خواہ ہوں گے، مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضَلِّينَ. میں اپنی امت میں سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ علی امتی ائمۃ مضلین، جو گمراہ سربراہ ہوں گے، جو میرے امت کے ایسے سربراہ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے. وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلَ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ، اور وہ لوگ ان کے قبیلے میں سے ہو جائیں گے جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے قبائل کے ساتھ دیں گے، ایسے قبیلے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ مشرکین کے ساتھ اور جو لوگ مسلمانوں کے دشمنان ہیں اور اسی طریقے سے جو لوگ کافرین ہیں ان کے ساتھ جا ملیں گے، اور ان لوگوں کے جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلَ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ، اور میری امت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بتوں کی عبادت کریں گے، اور بتوں کی عبادت کریں گے یعنی کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کریں گے. وہ غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھیں گے، ان سے دعائیں مانگیں گے. اللہ کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے اپنی مدد طلب کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے. وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلَ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور اسی طریقے سے میری امت میں بہت سے لوگ ہوں گے جو مشرکین میں سے ہو جائیں گے. یعنی وہ اپنے وضاقتہ کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے اوصاف کو مسلمانوں کے علاوہ وہ مشرکین کا اوصاف بنا لیں گے. جس طریقے سے مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے کے باوجود وہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہی میری امت کے کچھ لوگ بھی کریں گے. میری امت میں بھی یہی صفت داخل ہو جائیں گی، میری امت بھی مشرکین کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، ان کے ساتھ مل جائیں گے، انہی کے طور طریقے پر چلنے لگیں گے. وَإِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ دَجَّالِينَ كَذَّابِينَ قَرِيبًا مِنْ 30. اسی طریقے سے میرے اور قیامت کے درمیان 30 چھوٹے دجال، 30 جھوٹے دجال آئیں گے، جو ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی ایسی صفت بیان کی، ایسے اپنی امت میں کچھ لوگوں کے بارے میں ایسی پیشن گوئی کی جو ان کے بعد جن کے سربراہ وہ غیر مسلموں کے طرز عمل پر ہو جائیں گے، جن کے سربراہ وہ مشرکوں کے ساتھ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے کچھ لوگ مشرکین کا عمل کرنے لگیں گے، ان کے طرز عمل پر زندگی گزارنے لگیں گے، ان کے طور طریقے کو اپنا حرز جاں بنا لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں پیشن گوئی کی. اور اگر دیکھا جائے تو بہت سے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں بہت سے معاملات میں اور اسی طریقے سے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے میں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ان چیزوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم مقام ٹھہرا دیا گیا ہے، وہ بلکہ حقیقتاً وہ زبان سے اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، لیکن اس کے باوجود اب ایسے امور کے انجام دیتے ہیں، ایسے کاموں کو کرتے ہیں جیسے جو مشرکین کی صفت ہوتی ہے، اور ایسے یہ حالت مسلمانوں کی آج ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا تھا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مشرکین کے طرز عمل پر ہوں گے، ان سے جا ملیں گے، اسی طریقے سے مسلمانوں کا سربراہ وہ مشرکوں کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے حاکم، بہت سے ایسے حکمراں ہیں جو مشرکین کے ساتھ ہیں، وہ گمراہ ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود وہ لوگ گمراہ ہیں اور مشرکوں کے ساتھ ہیں اور مشرکوں کے خیر خواہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے بارے میں پیشن گوئی تھی، اور آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی اور آج حق ثابت ہوئی، اور بہت سے مسلمانوں نے ایسی صفت کو اپنا لیا ہے، ایسی صفت اپنے اندر بہت سے ایسے صفت اپنا لیے ہیں جو اس حدیث کے مطابق وہ مشرکوں کے طرز عمل پر ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ہم ہر عمل میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق مسلمانوں کے جو اوصاف ہیں ان کو ملحوظ رکھیں، اس پر عمل کریں، اور اپنے ہر ایک چیز کے اندر، اپنے رد و داقتہ، اپنے رہن سہن، اپنی ہر ایک چیز کے اندر مسلمانوں کی صفت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی صفت بتائی ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اسی کی وجہ سے تبھی ہم اس حدیث کے مطابق ہم ان صفات سے بچ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ ہو جائیں گے، مشرکوں جیسا عمل کرنے لگیں گے، مشرکوں کے طرز عمل پر ہو سکتے ہیں، وہ تبھی اس سے بچنا تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے ہر ایک چیز کے اندر، ہر معاملات میں، ہر ایک چیز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلیں گے اور ان کے سیرت کو اپنا حرز جاں بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیرت النبی پر چلنے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی ہے مسلمانوں کے بارے میں، ایسی صفت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔